بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہفتے کے دن سنائے جاتے ہیں، بزرگوں کے ارشادات ہوتے ہیں، کام کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے بڑے اہتمام سے اور بڑی اہمیت سے سننا چاہیے۔ ایک صاحب نے حضرت سے سوال کیا، خط کے ذریعے سوال لکھا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ یعنی دوسروں کے بارے میں یہ پوچھا کہ جو لوگ دنیا میں جن کی آمدنی حرام ہے ان کا کل قیامت کے دن حشر کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو فضول سوال سے گرانی ہوتی ہے، انسان پہلے اپنی فکر کرے۔ فرمایا کہ میں نے جواب دیا، تجھ کو کسی کی کیا پڑی؟ تجھ کو، حضرت کا یہ جواب تھا ان کے خط کا، کہ تجھ کو کسی کی کیا پڑی؟ یہ بعض لوگوں میں یہ مرض ہوتا ہے، ہم میں سے بھی یہ مرض بعض دفعہ دکھتا ہے کہ دوسروں کے عیوب پر نظر جاتی ہے اور اپنے عیوب اور اپنی برائیوں پر نظر نہیں جاتی، کہ وہ آدمی ایسا کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سود لیتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ انسان کو ہر وقت اپنی فکر میں رکھنا چاہیے کہ میں کتنا صحیح راستے پر چل رہا ہوں اور میں کتنا گناہوں سے بچ رہا ہوں اور کتنے نیک کام کر رہا ہوں۔ جب انسان کو اپنی فکر لگ جائے گی، جب ہمیں اپنی فکر لگ جائے گی تو ہماری نظریں دوسروں پر نہیں اٹھیں گی۔ اور مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اس کو ہر وقت اپنی فکر لگی ہو کہ میری کیا حالت ہے۔ جتنی ہم دوسروں کی فکر میں پڑتے ہیں، دوسروں کی فکر جب ہوتی ہے جب اپنی طرف نظر نہیں جاتی کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فجر کی نماز میں سوتا رہتا ہے، میں تو مسجد جاتا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ اپنے بچوں کو کیا بنا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھا رہا، دیکھو اس کی بیوی کیسے گھوم رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو دوسروں پر نظر اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرا کیا ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھا گیا، یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، حضرت کے ارشادات میں سے میں نے یہ بات سنائی تھی کہ جو دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے، ان کی عیوب کو اچھالتا ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، تو احادیث کے مضامین سے بات معلوم چلتی ہے، بزرگوں کے ارشادات سے، کہ مرنے سے پہلے یہ اس عیب میں، اس گناہ میں مبتلا ہوگا، کرے گا، پھر مرے گا۔ دوسروں کی طرف کسی برائی میں انگلی اٹھانا کہ وہ ایسا ہے، وہ تو ایسا کرتا ہے، اور اس کے عیوب کو اچھالنا، لوگوں میں اس کی برائیاں بیان کرنا، فلاں آدمی تو یہ گناہ کرتا ہے، فلاں آدمی تو یہ گناہ کرتا ہے، تو احادیث کے مضامین سے اور اکابرین کے ارشادات سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ایسا کرنے والا پہلے وہ اس گناہ میں وہ خود مبتلا ہوگے، پھر مرے گا۔ دوسروں پر، اس لیے دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ دوسروں کی فکر میں یہ نہیں کہ وہ تو سود کھاتا ہے، وہ تو رشوت کھاتا ہے، نہ، انسان کو اپنی فکر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے دوسروں کا سوال نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ سود لیتا تھا، وہ رشوت لیتا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے لیے کیا سوچا۔ دوسروں کی اولادوں کی فکر ہے، اس کی اولاد ایسی آوارہ ہو رہی ہے، اس کی بیوی ایسے گھومتی ہے، اس کے بچے ایسے گھومتے ہیں، اپنی اولاد کی کتنی فکر ہے؟ میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہیں، دین کے لحاظ سے ہم کدھر ہیں کھڑے میں؟ تو اس لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فکر لگا دی، ہم دوسروں کی فکر چھوڑ دیں گے، دوسروں کے عیوب ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ جب ہمیں اپنی فکر لگ جائے گی تو ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی، پھر اپنی برائیاں نظر آئیں گی۔
جیسے شیشہ ہے نا، شیشے میں انسان جاتا ہے، شیشے میں اپنی شکل دکھتی، کسی اور کی شکل نہیں دکھتی. اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ شیشہ جو ہے یہ انسان کا آئینہ ہے، اس میں انسان کی اپنی شکل نظر آتی ہے، اپنے عیوب نظر آتے ہیں کہ میرے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے. تو جب ہمیں اپنے عیوب نظر آنے لگ گئے تو اس میں ہماری ترقی ہے، ہم اپنی اصلاح کریں گے. اور جب ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آنے لگیں تو اس ہماری پر ناکامی ہے، رسوائی ہے. تو یہ صاحب بھی حضرت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کا قیامت میں کیا ہوگا. حضرت نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ فضول سوال اچھے نہیں ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیکار قسم کے سوالات کرتے ہیں، علماء سے بیٹھ جائیں گے یا کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، بس سوالات کریں گے. بھائی کام کی بات کرنی چاہیے. حضرت نے فرمایا جواب میں، تجھے کسی کی کیا پڑی کہ وہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا، وہ سود کھاتا ہے، وہ رشوت کھاتا ہے. اپنی فکر کرو میاں، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر لگا دے تو ہم بہتری کی طرف چل پڑیں گے. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ایسے مضمون سے نصیحت کرنا منظور نہیں ہوتا، بلکہ محض دوسرے کو چڑھانا، تو کہیں قیامت میں ان کا معاملہ یہ نہ ہو. آوارہ لوگوں میں ہزاروں عیب ہیں مگر اس کے ساتھ اعتراف بھی ہے، اور آج کل کے عابدوں میں عجب اور پندار بہت کچھ ہے. یہ ایک فارسی شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آوارہ لوگوں میں یعنی گنہگاروں میں ہزاروں برائیاں ہیں مگر اس کے ساتھ اس کے اندر اعتراف بھی ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں، یہ اچھائی ہے. ایک گنہگار آدمی ہے، اس کے اندر 100 بیماریاں، 100 برائیاں، 100 بری عادتیں ہیں، لیکن ساتھ میں اعتراف کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. اور فرمایا کہ آج کل کے عابدوں میں عجب ہے کہ اپنے کو عبادت گزار سمجھتے ہیں. تو ایسا عابد، ایسا عبادت کرنے والا جو اپنے کو عبادت سمجھے، عبادت گزار سمجھے کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، تو اس کے اندر عجب آ گیا. اللہ کو پسند نہیں بڑائی، اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے. سکھایا یہ کہ عبادت کر کر بھی اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. جائے کہ عبادت کر کے بڑائی آ جائے کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں. تو فرمایا کہ اس سے بہتر وہ گنہگار ہے جو گناہ کر کے اپنے کو گنہگار تو سمجھتا ہے، گناہ کیا اپنے کو گنہگار سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو عبادت کر کے اپنے کو عبادت گزار سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس گنہگار میں عاجزی ہے، تواضع ہے، اعتراف جرم ہے، اللہ کو پسند ہے. دیکھیں گنہگار بھی ہے، گنہگار ہے، ہزار برائیاں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک خوبی ہے، عاجزی ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں. یہ جو اس کے اندر عاجزی ہے، اعتراف جرم، یہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسری طرف عبادت بھی ہے، خوب نمازیں ہیں، خوب عبادت ہے، لیکن عجب ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. اس کے اندر بڑائی ہے، کبر ہے، تکبر ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں. تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ، حضرت کے اس مضمون کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے عیبوں پر نظر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو کمزور اور عاجزی اور تواضع والے مزاج پر رکھنا چاہیے. بڑائی، کبر، تکبر، دوسروں کی طرف انگلیاں اچھالنا، دوسروں کے عیب دیکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ غالباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی بڑے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو کرتے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کوئی وضو کر رہا ہوتا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں، وضو سے گناہ دھلتے ہیں. جب ہم ایک نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ جو آنکھوں سے ہوئے، زبان سے ہوئے، اللہ تعالیٰ وضو کے پانی سے دھو دیتے ہیں. اس لیے وضو کا پانی زیادہ بہانا مقصد نہیں ہے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اب کوئی یہ سوچے کہ وضو سے گناہ دھل رہے ہیں
3 دفعہ کے دفعہ 4 دفعہ منہ دھو رہا ہے، 6 دفعہ منہ دھو رہا ہے، تو یہ تو سنت کے خلاف کر رہا ہے، ثواب تو نہیں، گناہ بھی نہیں دھلیں گے، الٹا پانی ضائع کر رہا ہے، اسراف ہے، وہ گناہ ہے۔ بہرحال وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں، وضو سے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بیٹھ کر وضو کرتا تو ان کو دکھتا تھا کہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں، اس نے آنکھ سے گناہ کیے ہیں، وہ دھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور یہ بصیرت دی تھی ان کو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چیز آپ لے لیں، کیونکہ اس سے مجھے مسلمان بھائی کی گناہ دکھتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کسی کی برائی دکھتی ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والے تھے کہ وہ دوسروں کی برائیاں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، یہی اصل ہے۔ بعض لوگوں کا یہ معمول رہا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی کی برائی ذکر کی جاتی تھی تو وہ منع کر دیا کرتے تھے، بلکہ سارے صحابہ کا یہ معمول تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد تھا، بھائی اپنے بھائی کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جس سے تمہارے بھائی کے لیے ہمارے دل میں کوئی برائی آ جائے۔ اور کتنے سارے اکابرین اللہ والوں کا معمول ہے کہ ان کی مجلس میں کوئی کسی کا تذکرہ کرتا ہے برا تو وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑو، بھائی چھوڑو، کسی کا تذکرہ نہ کرو، یعنی کسی کی برائی نہ دیکھنا پسند ہو نہ سننا پسند ہو، یہ کمال ہے۔ کسی بھی مسلمان کی برائی نہ ہم دیکھیں نہ ہم پسند کریں۔ تو اس لیے جتنے اللہ والے گزرے ہیں سب کا یہی معمول رہا کہ اگر کسی کو برائی کرتا ہوئے بھی دیکھا، آنکھیں پھیر لی، نہیں تم ایسے نہیں ہو، تم ایسے نہیں ہو، تم ایسے نہیں ہو۔ تو کسی مسلمان کے عیب کو دیکھنا، از خود اچھالنا، لوگوں میں بیان کرنا، یہ تو اور بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ یہاں تو دیکھنے سے منع ہے، آنکھیں پھیر لو کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، بھائی ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس لیے بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں عموماً یہ رواج بن گیا ہے، گھر میں عموماً یہ رواج بن گیا ہے کہ جب ہم گھر میں کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ تذکرہ کیا ہوتا ہے، فلاں تو یہ کر رہا ہے، فلاں تو یہ، غیبتیں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ اور جس گھر میں غیبت ہوگی، برائی ہوگی، اس گھر میں سکون نہیں ہوگا، اس گھر سے سکون چلا گیا۔ ہم چاہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمارے گھر پہ، ہمارے دسترخوان پہ ہیں، ہمارے کمروں میں، ہمارے بستروں پر سکون نہیں ہوگا، ہم پریشان ہوں گے، کیونکہ ہمارے گھروں میں دوسروں کی برائیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کی اہلیہ عالمہ ہیں، بہت نیک خاتون ہیں، تو وہ کہتے ہیں میری اہلیہ نہ کبھی غیبت کرتی ہے نہ کبھی غیبت سنتی ہے۔ آج کے دور میں فرشتہ نما خاتون ہیں کہ نہ وہ کبھی غیبت کرتی ہیں نہ غیبت سنتی ہیں۔ کہہ رہے میرے گھر میں غیبت نہیں ہوتی۔ آپ یقین جانیے ان کے گھر کبھی جانا ہوتا ہے تو سکون محسوس ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ گناہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کا، آج ہمارے گھروں کا جو کہ گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور موضوع تو ملا نہیں، کوئی دین کی بات کر لیتے نہیں، خالہ نے آج یہ کہہ دیا، خالہ کے بچے یہ کر رہے ہیں، چاچا یہ، مختلف موضوع چل رہے ہیں۔ عورتوں کو مزہ آتا ہے، بلکہ مردوں کو بھی مزہ آتا ہے، یہ غیبت کرنے کا ایک وقتی مزہ ہوتا ہے۔ انسان لگا ہوا ہے، بچے بھی سن رہے ہیں، گھر کا ماحول ہی خراب ہو گیا، گھر سے برکت چلی گئی، رحمت اللہ کی چلی گئی، گناہ ہو رہے ہیں۔ جس گھر میں گناہ ہوں گے اس گھر میں کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کے ماحول سے گناہوں کو ختم کریں، گناہوں کو ختم کریں، اپنے گھر کے ماحول سے گناہوں کو ختم کریں، پھر دیکھیں گھر میں کیسا سکون آئے گا، پھر نماز کی برکتیں اتریں گی، پھر ہم قرآن کریم کی ایک سورت گھر میں پڑھیں گے، رحمتیں اتریں گی، اللہ کی ایک سورت سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے گھروں سے گناہوں کی چیزیں ختم کریں، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ایک ایک کر کے ختم کریں۔ ایک دم سے جھاڑو نہیں لگانی، جھگڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک دم سے گھر سے جھگڑا شروع ہو جائے گا، یہ کر دو وہ کر دو، نہ، ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے۔ طریقے سے مزاج بنائیں کہ بھئی گھر میں جس طرح سانپ ہو، بچھو ہو تو سکون نہیں آتا جب تک کہ بچھو اور سانپ کو گھر سے نہ نکال دیں۔
گھر میں اگر اللہ نہ کرے سانپ ہو بچھو ہو تو ہم سکون کی نیند نہیں سو سکتے، نہیں سو سکتے. کتنا ہی کوئی نیند بولے سو جاؤ سو جاؤ کچھ نہیں ہوگا، نہیں بھائی نیند نہیں آئے گی، گھر سے نکلو. تو وہ سانپ بچھو گھر والوں کو گھر سے نکال دیتا ہے، گھر کا سکون چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر گھر میں گناہ ہوں گے تو گھر میں سکون نہیں ہوگا، گھر میں ہم نہیں رہ سکیں گے محبت سے، اتفاق ختم ہو جائے گا. اس لیے لاکھ کوشش کریں گے، شوہر چاہے گا میری بیوی مجھ سے محبت کرے، بیوی چاہے گی شوہر مجھ سے محبت کرے، گھر میں اتفاق آ جائے. کبھی نہیں آئے گا جب تک کہ گھر سے گناہ نہیں نکلیں گی. بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے. جب تک کہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے ہمارے گھر میں، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو ہمارے گھر میں اگر ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. شیطان نے ہمارے گھر کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے. جب تک گناہ ہو رہا ہے، جب ہمارے گھر سے گناہ ختم ہو جائیں گے شیطان چلے جائے گا، اللہ کی رحمتیں، فرشتے، برکتیں اتریں گی، محبتیں اتریں گی. پھر گھر والے ایک محبت سے رہیں گے. پھر کھانے کو نہیں ہوگا، کم ہوگا کھانے کو، لیکن سکون ہوگا. ابھی تو اتنا سارا سامان گھر میں ہے، اتنا بڑا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون ہی نہیں ہے، کیونکہ گناہ ہیں، شیطان کے ڈیرے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے گھروں سے یہ برائیوں کا تذکرہ ختم کرنا ہے، برائیوں کا تذکرہ اپنے گھر سے ختم کرنا ہے. جب گھر میں کوشش کریں، برائی کی بات آئے، ارے چھوڑو چھوڑو، کیا فائدہ کسی کی برائی کرنا، کیا فائدہ کسی کی برائی کرنا، اپنی نیکیاں ان کو دینا ہے. نیکیاں دینے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اگر غیبت کروں گا، برائی کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا. کسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں گھر کی نیکیاں گھر میں جائیں گی، کیونکہ برائی اور غیبت کرنا ایسا ہے کسی کو اپنی نیکیاں دینا. تو میں اگر کسی غیر کی برائی کروں گا، امام صاحب فرمانے لگے، تو میں اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوں، تو میں اپنی ماں کی برائی کروں گا تاکہ ماں کو میری نیکی چلی جائے. تو برائی کا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ اپنی نیکیاں اس کو دینا ہے. نیکیاں اتنی سستی تھوڑی ہیں، اتنی آسانی سے تھوڑی ہوتی ہیں. اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں. ہم کوشش کریں ہمارے گھروں سے یہ گناہوں کا ماحول ختم ہو، برائیاں ختم ہو، کسی کے غیر کا تذکرہ نہ ہو، اچھے تذکرے ہوں. کسی کا تذکرہ کرنا ہے، تعریف کریں، بہت اچھے ہیں وہ، بہت اچھے ہیں، لیکن برا تذکرہ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ان نبی ذکر کر لیں گے جو